السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو دہراتا ہے؟ أولادكم إحسانا وإياكم نرزقكم جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ فراغ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا فراغ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ نحن فراغ وَإِيَّاهُمْ۔ نحن نرزقكم وإياهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ نحن نرزقهم فراغ۔ نحن نرزقهم وإياكم جزاک اللہ۔ اذكروا تعبدون نستعين اوفئ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک فراغ۔ إياك نعبد وإياك نستعين جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل فراغ نعمتی التي انعمت علیکم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِأَهْدِي فراغ بِأَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا فراغ۔ وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون۔ جزاک اللہ۔ أبيض الغار الأرض الأرض السماء جزاک اللہ۔ تمس سنبلات خضر أخضر سنبلات يابسات أسود۔ جزاک اللہ۔ بقرات إجاف ناقة كلب قلب۔ جزاک اللہ۔ فومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ خذي كري كولي كلي اشربي۔ جزاک اللہ۔ عاصر خمر رأس خبز الطير۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے اسماء اشارہ کا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہادہ کے بارے میں جانیں گے۔ اسماء اشارہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو اشارتاً ہم استعمال کرتے ہیں، اور آج باقاعدہ ہم ان کا آغاز کریں گے، اور آج پہلے ہم ہادہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ قریب کے لیے لگتا ہے، انگلش میں انہیں ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں۔ آج ہم ہادہ کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ نزدیک کے لیے اشارہ کرنے کے لیے لگتا ہے۔ تو چلیے آگے جانے سے پہلے اپنے ارکام کے سفر کو آگے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تھاؤزنڈز پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اس تھاؤزنڈز کے سفر میں سب سے پہلے پڑھا الف، پھر الفین، پھر ثلاثۃ آلاف، اربعۃ آلاف، خمسۃ آلاف، ستۃ آلاف۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سبعۃ آلاف کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں دیکھیں یہ کیا ہے، الف، الفین، ثلاثۃ آلاف، اربعۃ آلاف، خمسۃ آلاف، ستۃ آلاف، اور یہ کیا ہے، سبعۃ آلاف۔ اور باقی نمبر پیٹرن ہمیں آتا ہے، یعنی اگر پہلا نمبر ہم سٹارٹ کریں، یہ کیا ہے، الف،
ثمانمية اثنان وأربعون. یہ کیا ہے؟ الفین. ثمانمية اثنان وأربعون. یہ کیا ہے؟ 3000 100 35. 4000 578. 5000 396. 6453. یہ کیا ہے؟ 7234. 4273 جزاک اللہ. 7182. جزاک اللہ. 5091. جزاک اللہ. 2546. جزاک اللہ. 1455. جزاک اللہ. 7364. جزاک اللہ. 3819. جزاک اللہ. 7728. جزاک اللہ. 6637. جزاک اللہ. 7637. جزاک اللہ. 7585. جزاک اللہ. 7468. جزاک اللہ. 7911. جزاک اللہ. 7192. جزاک اللہ. 7724. جزاک اللہ. 7300. جزاک اللہ. 7803. جزاک اللہ. 7050. جزاک اللہ. 7637. جزاک اللہ. 7585. جزاک اللہ. 7468. جزاک اللہ. 7911. جزاک اللہ. 7192. جزاک اللہ. 7724. جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ضمائر کر لی. ضمائر کو کرتے کرتے ہم نے اعراب کے بارے میں جانا، اور ہم نے کہا کہ اعراب کی 4 اقسام ہیں: رفع، نصب، خفض و جزم. اسما کے لیے کیا ہے؟ الرفع والنصب والخفض، جیسے محمد محمدن محمدن. اور وللافعال الرفع والنصب والجزم، مثلا یاکل یاکل یاکل. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا ضمائر کیا ہوتی ہیں. یہ انواع الاسماء میں سے ہے. یہ دلالت کرتی ہے چھپے ہوئے اسم کی. اس کی 2 میجر ٹائپس ہیں: بارزہ، مستترہ. بارزہ جس کی ظاہری صورت ہوتی ہے، مستترہ جو چھپی ہوتی ہے. ہمارا فوکس بارزہ پر تھا. اس میں ہم نے پہلے دیکھی منفصلہ اور پھر متصلہ. منفصلہ فاصلے سے ہے، جو الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا یبدأ بها الکلام، ہم اس سے کلام کو سٹارٹ لے سکتے ہیں. اس کے برعکس کچھ ایسی ضمائر ہیں جو چپکتی ہے، اینڈ پہ آتی ہے، جن سے ہم کلام کو سٹارٹ نہیں کر سکتے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متصلہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو متصل ضمائر ہیں یہ مرفوع بھی ہو سکتی ہیں، منصوب بھی ہو سکتی ہیں، مجرور بھی ہو سکتی ہیں. مرفوع مثال کے طور پر جو ماضی کی گردان میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو الف ہے، اس میں جو واو ہے، اس میں جو تا تما تم ہے، تی تما تن ہے، تو اور نہ ہے، یہ بھی ایکویلنٹ ہیں ضمائر متصلہ کے. اور ہم انہیں کہتے ہیں مرفوع متصل، کیونکہ یہ فاعل کو لے کر آتے ہیں. اور انشاءاللہ ان قریب ہم مضارعہ میں آئیں گے، وہاں پر پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی ضمائر کس سے ریپرزینٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ضمائر متصلہ منصوب اور مجرور ایک ہی شکل ہے ان کی، یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ اور نہ. ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا: ہا الغائبہ، کاف المخاطبہ، یا المتکلم، نا المتکلمین. اور پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ آف ضمائر ہیں، یہ اینڈ میں لگتی ہیں اور کیا کام کرتی ہے؟ منصوب ہوتی ہیں، مجرور ہوتی ہیں. منصوب کب ہوتی ہے؟ جب یہ مفعول کو ریپرزینٹ کرتی ہے،
اور فعل کے بعد آتی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن ہم جانیں گے کہ اگر ان سے پہلے ان اور اس کے ساتھی آ جائیں تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. اور اگر یہ اسم کے آخر پر آتی ہیں تو یہ مجرور کہلاتی ہیں، یعنی جسے ہم نے مضاف الیہ کہا. اور ایک صورت یہ ہے کہ حرف جارہ کے بعد یہ آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کی جری پوزیشن ہے. تو ہم نے سمرائز یوں کیا کہ جو ضمائر متصلہ ہیں مرفوع تو وہ والی ہیں جو فعل کے ساتھ گردان میں اٹیچڈ ہیں. منصوب یہ کب بنتی ہیں؟ جب یہ ان یا اس کے ساتھی کے بعد آئے یا یہ کسی فعل کے اینڈ پہ آ جائے. اور مجرور کب ہوتی ہے؟ جب اسم کے آخر پر ہوتی ہے یا حرف جارہ کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے منفصلہ دیکھی. سب سے پہلی بات ہم نے جانی کہ منفصلہ یا تو مرفوع ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں. ان کی دو ہی آئیڈینٹیٹیز ہے، یعنی جو الگ والی ہوتی ہے، جو سپریٹ ہوتی ہے، جو کسی کے ساتھ چپکتی نہیں ہے. اور کل ہم نے کہا یا یہ مرفوع ہوں گی یا یہ منصوب ہوں گی. مرفوع اس صورت میں یہ ہوتی ہے، یعنی جو ہم نے پڑھا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن، یہ مرفوع ہیں اور اسے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. اور اس سے کبھی کبھی تاکید کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا کہ یہ منصوب کب ہوتی ہیں. ہم نے کل دیکھا کہ ایک یا ہے جو متصل ضمائر کو منفصل بنا دیتا ہے. پھر یہ کیا بنتے ہیں؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس میں خوبصورتی کیا ہے. سب سے پہلے نوٹ کرنا ہے کہ جب یہ ضمائر سامنے بھی آ جائیں یہ تب بھی منصوب ہوتی ہیں. منصوب ہوتی ہے تو ہم ایا کے ساتھ ان ضمائر کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب منفصل، یعنی ضمائر منفصلہ منصوب یا منصوب منفصل، منصوب منفصل. تو ہم نے اس سلائیڈ سے سمرائز کیا کہ ضمائر منفصلہ یا تو مرفوع ہوں گی یا منصوب ہوں گی. مرفوع فاعل کے لیے، مبتدا کے لیے، تاکید کے لیے، اور منصوب مفعول کے لیے. اور ہم نے دیکھا جہاں متصل ضمائر استعمال نہ ہوں. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے 3 ٹاپ یوزیج کیا تھے؟ مقدم کرنے کے لیے، عطف کرنے کے لیے، اور الا کے بعد. ایک بار اس کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں. هو طالب، هي طالبة، هم طالبان، هما طالبتان، هم طلاب، هن طالبات، أنت طالب، أنت طالبة، أنتم طالبان، أنتما طالبتان، أنتم طلاب، أنتن طالبات، أنا طالب. نحن طلاب. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء. اس کا بھی ریویژن کر لیتے ہیں. هو قرأ، هي قرأت، هما قرأا، هما قرأتا، هم قرأوا، هن قرأنا، أنت قرأت، أنت قرأتي، أنتما قرأتما، أنتما قرأتما، أنتم قرأتم، أنتن قرأتنا، أنا قرأت. نحن قرأنا. جزاک اللہ خیر. قميصه، بصلها، جملهما، بيتهما، كلبهم، مسجدهن، حمارك، قلمك، مفتاحكما، كتابكما، ناقتكم، كلبكن، سريري، بابنا. جزاک اللہ. قميصه، بصلها، جملهما، بيتهما، كلبهم، مسجدهن، حمارك، كلمك، مفتاحكما، كتابكما، ناقتكم، كلبكن، سريري. بابنا. جزاک اللہ خیر. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسمائی اشارہ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے جان لیجئے اسمائی اشارہ کیا ہوتے ہیں. یہ اسما میں سے ہیں، یعنی یہ ناؤنز ہیں، یہ اسما ہے کیونکہ اسم کی جمع اسما. اور یہ کیا ہے؟ اسمائی اشارہ. اس کو استعمال کر کے ہم اشارہ کرتے ہیں، جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اسے مشار الیہ کہتے ہیں. تو اسمائی اشارہ وہ سیٹ آف اسما ہیں، یہ وہ فیملی آف ناؤنز ہیں جن کو یوز کر کے ہم پوائنٹ کرتے ہیں. ہم انہیں انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں، یعنی ان کو استعمال کر کے ہم اشارہ کرتے ہیں، خواہ ہم انگلی استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اشارہ کرتے ہیں. یعنی اسمائی اشارہ کیا ہے؟
الاسماء اشارہ کلمات تستقدم لتعین الاشیاء بالاشارہ الیہا، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم جن اسماء کو استعمال کرتے ہیں انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ دوسری بات نوٹ کرنے کی کیا ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ مفرد یعنی ایک کے لیے بھی لگتے ہیں، یہ مثنیٰ یعنی ڈیول کے لیے بھی لگتے ہیں، اور یہ پلورل کے لیے بھی لگتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ مذکر کے لیے بھی لگتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی لگتے ہیں، عاقل کے لیے بھی لگتے ہیں اور غیر عاقل کے لیے۔ یعنی یہ جو اسماء اشارہ ہیں ہم ان کو یوز کر کے اشارتاً ریفر کرتے ہیں کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی جانور کی طرف، کسی نباتات کی طرف، وہ چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، وہ ایک ہوں، دو سے زیادہ ہوں۔ پہلی بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، مفرد تو سمجھ میں آ گیا، مفرد ایک کو کہتے ہیں جس کو کہ ہم عرف عام میں واحد کہتے ہیں، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں واحد جمع، تو عربی میں اسے مفرد کہتے ہیں۔ مثنیٰ ڈیول ہوتا ہے اور جمع دو سے زیادہ۔ مذکر مؤنث سے مراد صرف میل فیمیل نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ زبان میں کسی چیز کو مذکر مانا جاتا ہے اور کسی چیز کو مؤنث، تو یہ چیز بھی ہمیں دھیان میں رکھنی ہے۔ تو جو حقیقی مذکر ہو یا غیر حقیقی مذکر ہو۔ اب آخری چیز جو جان لینی کی ہے وہ ہے عاقل اور غیر عاقل۔ تو دیکھیے عاقل میں صرف ہم انسان، فرشتے اور جن کو گنتے ہیں، باقی چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو اسے ہم غیر عاقل کہتے ہیں۔ تو جو اسمائی اشارہ ہیں جن سے ہم اشارہ کرتے ہیں، کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ مشار الیہ کی طرف۔ اقسامہ ثلاثہ، اس کی 3 ٹائپس ہیں، للقریب نزدیک اشارہ کرنے کے لیے، للبعید دور اشارہ کرنے کے لیے، اور تیسرا للمکان۔ یہ جو للقریب اور للبعید یہ کیا ہے؟ یہ شخص اور چیزوں کے لیے ہے، اور یہ مکان کے لیے ہے، یعنی جگہ کے لیے ہے، جگہ کے لیے، مکان کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ عرب دراصل کیا کرتا ہے، ان کے پاس ایک قریب ہے، پھر یعنی متوسط ہے، ان بٹوین دا ٹو بھی ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس تک بھی جائیں۔ فی الحال ہم کیا کریں گے؟ للقریب، للبعید اور للمکان، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم للقریب سے سٹارٹ لیں گے۔ یعنی جب ہمارے قریب کوئی چیز ہو ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، جن اسماء کو ہم یوز کریں گے، جن ورڈز کو ہم یوز کر کے ان کی طرف اشارہ کریں گے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسمائی اشارہ، اسمائی اشارہ۔ تو اسمائی اشارہ للقریب، یعنی ہم ان کو انگلش میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس فار نیئر تھنگس۔ تو اسمائی اشارہ للقریب کیا ہے؟ یعنی الاسماء، یہ وہ اسماء ہے یشار بہا الی الاشخاص او اشیاء القریبہ، جو نزدیک ہوں۔ کس کے نزدیک ہوں؟ قریب من متکلم، یعنی کہنے والا کہہ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، میں کہوں گا یہ حاسوب ہے، میرے سامنے قلم ہے، میں کہوں گا یہ قلم ہے۔ تو آج جس اسم اشارہ کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے ہذا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ دیکھیے، چاہے ہم اس کے اوپر کھڑا زبر رکھیں یا خالی زبر لکھیں، اسے پڑھنا کیسے ہے؟ ہذا، اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ دس۔ سامنے آپ کی کوئی چیز ہے، کوئی شخص ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ، اس کے لیے ہم کرتے ہیں استعمال ہذا۔ تو ہذا کے لیے نوٹ کر لیجئے، یہ مفرد کے لیے لگتا ہے، یعنی انڈیویجول، ایک کے لیے۔ جو مذکر ہو، مذکر کے لیے۔ اب یہاں سے تفریق شروع ہو گئی، یعنی ہم فیمنائن کے لیے ہذا استعمال نہیں کریں گے، اور قریب ہونی چاہیے چیز۔ جو چیز میرے قریب ہے میں کہوں گا ہذا، جو چیز مذکر ہو، ایک ہو اور قریب ہو، ہذا۔ چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، چاہے انسان ہو یا اونٹ ہو، انسان عاقل اور اونٹ غیر عاقل۔ اور ایک چیز ہم جو نوٹ کرنی ہے کہ ہذا جو ہے یہ مبنی ہے۔ اب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ مبنی کیا ہوتا ہے، تو یہ ہم سیکھیں گے آگے، لیکن یہاں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے ذہن میں ایک ورڈ آ جائے، مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنی حالت نہیں بدلتا، یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ تینوں حالات میں سیم ہوتا ہے۔ کہ کیا حالات؟ کیا حالات؟ حالات یعنی چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو،
वो हादा ही होगा। और एक चीज हमने जानी, मुशारुन इलैह, यानी ये क्या है? जैसे मैं इसकी तरफ इशारा करके कहूंगा हादा जमलुन, हादा तालिबुन, हादा किताबुन, तो ये तीनों क्या हैं? ये मुशारुन इलैह है जिनकी तरफ मैंने इशारा किया। तो समराइज कर लीजिए इसे, हादा मिन अस्माइल इशारा लिल करीब। ये क्या करते हैं? हाजा किसके लिए लगता है? मुफरद, मुजक्कर और करीब, खा आकिल हो या गैर आकिल। और हमें जहन में क्या रखना है? ये मबनी होते हैं। अगर अभी पूरी समझ नहीं आई तो आगे आएगी, लेकिन एक चीज, हाजा ने हमें सिर्फ रोका है, किस लिए? कि करीब की चीज हो, मुजक्कर हो और सिंगुलर हो। तो देखिए, आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम हाजा के बारे में जानेंगे। हाजा जो ही हमने सुना, एक तो ये बात हमें पता चल गई कि ये इसमें इशारा है लिल मुफरद, मुदक्कर, करीब। तीनों चीजों को याद रखिए, एक होना चाहिए, मुजक्कर होना चाहिए और करीब होना चाहिए। मजीद आकिल हो या गैर आकिल। और हमने जाना मबनी। तो चलिए पहले हम इसी मबनी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। यहां देखें, ये क्या है? किताबो। ये क्या है? किताबा। ये क्या है? किताबे। ये क्या है? किताबो, किताबा, किताबे। किताबो मरफू, किताबा मंसूब, किताबे मजरूर। यानी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं कि इसम मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर होता है। और स्ट्रक्चर में जब इसके साथ हाजा लगा है, नो चेंज। हाजा इसके साथ भी ऐसा ही है, हादा इसके साथ भी ऐसा ही है, हाजा इसके साथ भी ऐसा ही है। तो क्या पता चला? हाजा चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, ये मबनी कहलाता है। जैसे मिसाल देखिए, हाजल किताब जदीदुन, ये किताब नई है। कतबतु हाजल किताब, मैंने लिखी ये किताब। मिन हाजल किताब, इस किताब में से। तो मबनी हमने समझा कि चाहे मरफू हो, मंसूब हो, मजरूर हो, हादा हादा ही रहता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि हमने क्यों फिर पढ़ा मबनी? इससे दरअसल हमने ये इशारा लेना है कि कुछ ऐसे अस्मा इशारा होते हैं जो मंसूब हो तो अलग हो, मरफू हो तो अलग हो। अब आइए और एक चीज समझते हैं, आकिल और गैर आकिल। जैसे यहां देखिए, हादा तालिबुन, ये आकिल है। हादा किताबुन, ये गैर आकिल है। हादा जमलुन, ये भी गैर आकिल है। क्योंकि जो हम लिविंग और नॉन लिविंग है, यहां वो डिफरेंशिएशन नहीं है। आकिल इंसान, जिन और फरिश्ते को कहा जाता है। यानी उर्फ आम में हम आकिल सिर्फ इंसान को कह सकते हैं। तो हादा आकिल और गैर आकिल के लिए लगता है। अब फिर से वही सवाल, अगर ये आकिल के साथ भी लगता है और गैर आकिल के साथ भी लगता है, तो फिर इसे पढ़ने का क्या फायदा? यानी कुछ ऐसे अस्मा इशारा होंगे जो गैर आकिल के लिए नहीं लगेंगे, जो सिर्फ आकिल के लिए लगेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने हादा को एक्सप्लोर किया है कि हाजा सिंगुलर के लिए, मुजक्कर के लिए, करीब के लिए, और हाजा खुद आराम से बैठा है, वो मबनी है, वो किसी जगह पे चेंज नहीं होने वाला। और फिर हमने देखा आकिल हो या गैर आकिल। मजीद हमने ये वर्ड भी सुन लिया और इंशाल्लाह एक दिन हम जानेंगे ये मुशारुन इलैह क्या होता है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। मजीद आपने और एक चीज नोट कर लेनी है, यहां है हाजा किताबुन, इसका मतलब है ये किताब है, और यहां है हाजल किताब, इसका तर्जुमा क्या होगा? ये किताब। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? तो ये इंशाल्लाह हम आगे जानेंगे कि एक होता है फ्रेज, एक होता है सेंटेंस। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजल किताब, ये किताब। अब आप कहेंगे क्या और लैंग्वेज में भी ऐसा होता है? बिल्कुल। आप देखें, आप इंग्लिश में कहें दिस इज अ बुक और आप कहें दिस बुक, तो दिस बुक को क्या हुआ? बात अभी अधूरी है। फिलहाल आज हमारा फोकस किस पर है? हादा इसमें इशारा है मुफरद के लिए, मुजक्कर के लिए और करीब के लिए, चाहे आकिल हो या गैर आकिल। और हादा अपनी पोजीशन को बदलता नहीं है। तो चलिए हाजा को इस्तेमाल करके इस रो को कौन करेगा? हादा मिफ्ताहुन, हादा सरीरुन, हादा नजमुन, हादा मस्जिदुन, हादा किताबुन, हादा कमीसुन, हादा जमलुन, हादा बाबुन, हादा हिमारुन, हादा बैतुन, हादा कुर्सियुन, हादा कलमुन,
جزاک اللہ. هذا جمل هذا باب هذا حمار هذا بيت هذا كرسي هذا قلم. جزاک اللہ. هذا مفتاح هذا سرير هذا نجم هذا مسجد هذا كتاب هذا قميص. جزاک اللہ. هذا جمل هذا باب هذا حمار هذا بيت هذا كرسي هذا قلم. جی جزاک اللہ. هذا تاجر هذا طبيب هذا طالب هذا مدرس. جزاک اللہ. هذا تاجر هذا طبيب هذا طالب هذا مدرس. جی جزاک اللہ. هذا جمل هذا مسجد هذا طالب. جزاک اللہ. هذا قميص هذا مفتاح هذا مدرس هذا نجم. جزاک اللہ. اگر مجھے کہنا ہے یہ چارپائی تو کیسے کہیں گے؟ هذا السرير. هذا السریر. هذا السریر بالکل صحیح. یہ اگر مجھے کہنا ہے یہ اونٹ، هذا جمل هذا الجمل. اور اگر مجھے کہنا ہے یہ اونٹ ہے تو کیسے کہیں گے؟ هذا جمل هذا جمل. یہ قمیص، یہ قمیص. هذا القمیص. هذا القمیص. اگر مجھے کہنا هذا ہے یہ القمیص. قمیض ہے تو کیا کہیں گے؟ هذا قمیص. اگر مجھے کہنا ہے یہ گھر کیا کہیں گے؟ هذا البيت. جی ماشاء اللہ. اگر مجھے کہنا ہے یہ گھر ہے، هذا بيت. ہاذا بیتن. جی بہت شکریہ، بہت خوب. اب آئیے قرآن کریم سے ہاذا کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں 6 مرتبہ آیا ہے بالکل اسی پیٹرن میں. تو جیسے ریفرنس کے طور پر سورہ نمبر 10 کی آیت 48 میں ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متا کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہے نہیں، یہ وعدہ. وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی یہ دن کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سورہ نمبر 27 کی آیت 40 میں دیکھیں. قال اس نے کہا، هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ربی میرا رب، من فضل ربی میرے رب کے فضل میں سے. سورہ نمبر 3 کی آیت 37 میں دیکھیں. قال یا مریم انا لک هذا. قال اس نے کہا، یا مریم، اے مریم. یہ قولا کون ہے؟ آگے تو مریم ہے، یعنی یہ کوئی اور ہے. یہ کون ہے؟ یہ زکریا علیہ السلام ہے جو مریم سے کہتے ہیں، یا مریم، اے مریم، انا کہاں سے لکے تیرے لیے، ہادا اے مریم یہ کھانا کہاں سے تیرے پاس آیا. تو آپ اسے کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کانٹیکس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ محراب میں مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ پھل دیکھتے ہیں، میوے دیکھتے ہیں، اور مریم علیہ السلام سے کیا پوچھتے ہیں؟ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس. اب دیکھیں سورہ بلد کی 2 آیات مبارکہ ہیں. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا، یعنی یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ لا اس معنی میں نہیں ہے، یہ ایک شفٹ کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نو نو نو، پھر ہم اصلی بات کہتے ہیں. اسی طرح نے اقسم بهذا البلد، I swear by this city، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت اور آپ، حل بهذا البلد، آپ اسی شہر میں تو رہنے والے ہو، یعنی اور اس حال میں آپ اسی شہر میں تو رہتے ہو. بهذا البلد. اب دیکھیں مزید ان 3 مثالوں کو لانے کا ایک مقصد تو ہے ہی کہ ہمیں ہادا کی کچھ مثالیں سامنے آ جائیں. مزید یہ کہ ہم نے کہا ہادا مبنی ہے. یہاں دیکھیں القرآن القرآن القرآن، ہادا ہادا ہادا. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ آئیڈیا مل گیا کہ ہادا القرآن یہ قرآن، ہادا القرآن یہ قرآن، ہادا القرآن یہ قرآن ہے. نہیں ترجمہ کیا کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک فریگمنٹ ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے. تو چلیے ایک بار ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہاں پہ مشار الیہ، مشار الیہ، مشار الیہ. ہادا تینوں جگہوں پر ہادا کے ساتھ ہی آیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19.
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَأُوحِيَ اور وحی کیا گیا الیہ میری طرف اور وحی کیا گیا میری طرف یا مجھ پر هذا القرآن یہ قرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی اس سے. اب سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کو دیکھیں. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ کی طرف احسن القصص بہت اچھا واقعہ بہت اچھا قصہ بما اوحینا الیک اس لیے کہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف ھذا القرآن یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اس سے پہلے بے شک آپ نا آشنا تھے. اب دیکھیں سورہ نمبر 17 کی آیت 41 میں کیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور لقد البتہ تحقیق یہ انشاءاللہ ہم ایک دن پڑھیں گے کہ لقد سے کیا ہوتا ہے. لقد سے ایمفیسس آتی ہے سٹریس آتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے صرفنا پھیر پھیر کر بیان کیا فی ھذا القرآن اس قرآن میں یا اس قرآن سے کس لیے لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھانے اور یاد دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسماء اشارہ کا رخ کیا. ہم نے دیکھا اسماء اشارہ وہ خاص اسماء ہوتے ہیں جو اشارتاً کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہم نے جانا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھا اسماء اشارہ قریب کے لیے ہوتے ہیں دور کے لیے ہوتے ہیں اور مکان کے لیے ہوتے ہیں. فی الحال ہم نے اپنا رخ قریب کے لیے کیا. اس میں ہم نے ہاذا کے بارے میں پڑھا. ہاذا میں خاص کیا تھا؟ یہ مفرد یعنی انڈیویجول کے لیے لگتا ہے. یہ مذکر یعنی میسکولائن کے لیے لگتا ہے. اور قریب یعنی جو نزدیک ہوتا ہے. مزید ہم نے جانا کہ یہ عاقل اور غیر عاقل کے لیے لگتا ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.